بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین اور ناظرین، آج ہم آزادی اور اس کے عملی تقاضوں پر بحث کر رہے ہیں. آزادی چونکہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے حصول کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لایا جائے. پاکستان بن گیا، اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. اس آزادی کی نعمت پر خدا کی پوری قوم شکر بجا لائے، نوافل پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں اور صدقات اور خیرات کریں. جن شہداء نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا ان مقاصد کو، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، اسے دنیا کے سامنے رکھا جائے. اس کے چند اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کے سامنے کچھ سیرت کے پہلو رکھتا ہوں تاکہ آزادی کے جو عملی تقاضے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں. جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہن مکہ میں 50 کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے میرے رسول نے 8 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تاکہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سامنے رکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج پوری قوم آزادی پر نوافل پڑھے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائے کہ خدا نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوائی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہن مکہ میں کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اين حسان، حسان کہاں ہے؟ سامنے آئے. حضور نے فرمایا حسان، آج یوم فتح مکہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میری نعت پڑھو. تو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حضرت حسان نے حضور کی نعت پڑھی ہے. تو اللہ کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اس دنوں میں پڑھی جائے، اور یہ تقریبات کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر کے اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمے کے نام پر یہ وطن بنا ہے، حضور کی نعت پاک پڑھی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ نفلی روزے رکھے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ 10ویں محرم کو یوم عاشور کے موقع پر یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون سے نجات عطا کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. ھذا یوم عظیم وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بموسیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ رکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ظالم فرعون سے اور اس کے قوم سے نجات دی، تو اس نجات ملنے پر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے حضور نے روزہ رکھا.
تو آزادی کی نعمت ملے، ظالم قوم سے اور ظالموں سے اور جابروں سے نجات کا دن آئے تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس دن روزے رکھے جائیں۔ پھر اس موقع پر فخر اور تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آزادی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر شکر بجا لانا ہے، اترانا نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ کلمے کے نام پر یہ ملک بنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، مزدوروں نے، طالب علموں نے، اساتذہ نے، علماء نے، عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، آج کے دن جن مقاصد کے لیے خون بہا ہے، ان مقاصد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا؟ کہ پاکستان اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ تو اس وطن میں آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ جو وعدہ کیا گیا تھا اس قوم سے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے 100% اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور پھر اس وطن کی آزادی کے لیے جو قرآن نے حکمرانوں کی ذمہ داری لگائی ہے اور حکمرانوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے۔ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کریں، تمکن عطا کریں، اختیار عطا کریں، اسٹے عطا کریں، فرمایا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کے نظام کو امپلیمنٹ کریں اور زکوٰۃ کے سسٹم کو نافذ کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا، اچھائی کا حکم دیں، اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں۔ تو حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے، صاحب اختیار و اقتدار اور افسران کی ذمہ داری یہ ہے، اور عملی تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کو اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشش کی جائے، انصاف کے دروازے کھولے جائیں، برائیوں کا خاتمہ کیا جائے اور برائی کو قانون کی طاقت سے کچل دیا جائے اور اچھائی کے فروغ کے لیے محنت کی جائے، نماز کا ماحول پرووائڈ کیا جائے اس قوم کو، اور غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وطن سے محبت کی جائے، یہ اس کا عملی تقاضا ہے۔ ملک سے محبت یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو، اس ملک کو امن والا بنا دے۔ امن کی، پیسفل ہونے کی نبی نے دعا کی ہے۔ اس ملک میں امن کے نظام کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے علماء کو، مشائخ کو، عوام کو، سیاستدانوں کو، دنیا کے
ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس وطن میں امن اور سلامتی کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وطن سے محبت کی جائے، اور وطن سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اس شہر کو، اس ملک کو، اس جگہ کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو رزق عطا کر دے۔ تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے ہر عالم، ہر مشائخ، ہر علماء، ہر مزدور، ہر طبقہ شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس ملک کے امن، پیس، سلامتی، خوشحالی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے محبت تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، مڑ مڑ کے حرم کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور فرماتے تھے اے مکہ، مجھے تجھ سے اتنا محبت ہے کہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، ورنہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ مدینہ منورہ میں جب آ گئے، حضور کو اپنے شہر سے محبت تھی۔ مدینہ پاک میں جب حضور باہر سے، سفر سے واپس مدینہ میں داخل ہوتے، دور سے مدینہ کے در و دیوار نظر آتے۔ اونٹنی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایڑی سے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیز کر لیتے تھے تاکہ جلدی سے اپنے شہر میں داخل ہو جائیں۔ تو اپنے شہروں سے محبت کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، جس جگہ رہتے ہوں اس سے محبت کرنا، وطن کی محبت نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر دوسرا، اس ملک کی آزادی کے تحفظ کے لیے عملی تقاضا یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے اور چوکنا رہا جائے اور ہر وقت تیاری کی جائے۔ اور اس وطن کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ حصول آزادی کے لیے جن شہداء نے قربانیاں دی ہیں، آج کے دن ان کے لیے بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ لاکھوں جانیں، لاکھوں بچیوں کی عصمتیں لوٹی ہیں اور لاکھوں جانیں شہید ہوئی ہیں، خون بہا ہے، تو ان شہداء کو سلامی دینے کے لیے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ ملک کی سالمیت کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر یہ اللہ نے یہ وطن عطا کیا ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، غلبہ عطا کر دیا، اقتدار اور اختیار عطا کر دیا، تو فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج آزاد ملک دیا ہے، ہم ہندو سے آزاد ہوئے ہیں، سکھوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم سے ہمیں نجات ملی ہے، بربریت سے ہمیں نجات ملی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر بجا لانے کے جو شرعی تقاضے اس کو سامنے رکھا جائے، نہ کہ ہم خوشی میں ایسے نہ پھولے سمائیں کہ حرام کاموں میں آ جائیں، اور جشن آزادی کے موقع پر رقص اور سرور اور ناچ گانے اور بے حیائی اور مرد اور عورتوں کا اختلاط
نہ ہو، یہ اللہ کو ناراضگی کی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان موقع پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلۃ احادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمت و صوت رنت عند مصیبہ۔ حضور نے فرمایا دو آوازیں لعنت کرنے والی ہیں، ایک خدا کے نعمت اور خوشی کے موقع پر گانے باجوں کی آوازیں، اور دوسری موت کے موقع پر جو ہے نوحہ کی آوازیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس آزاد وطن کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مکمل طور پر ہم آزاد ہیں۔ مکمل آزادی کے حصول کے لیے ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، مگر اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں، قلبی طور پر، فکری طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان آج آزاد ہیں؟ ایوان بالا میں بیٹھنے والے کیا لوگ آزاد ہیں؟ کیا ہم غربت سے آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نفرتوں سے آزاد ہیں؟ کیا ڈر اور خوف سے ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا دہشت گردی سے ہم آزاد ہیں؟ کیا آج ہماری میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہم اندرونی بیرونی خطرات سے کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا بیرونی دباؤ سے ہم آزاد ہیں؟ تو حقیقی آزادی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور قدم بڑھانے ہیں۔ کوئی طاقتور قومیں اس وقت تک طاقتور نہیں بن سکتی جب تک مکمل طور پر دشمن سے آزادی نہ مل جائے۔ تو صحیح معنوں میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے ہمیں بہت محنت اور خلوص اور قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات اس وطن کی آزادی کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔